ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیب ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. نبی کریم یہ دنیا دی زندگی ہے توارے سارے درمیان یہ جڑی آپس دی محبت ہے یا آپس دی مہربانی ہے یا شفقت دا معاملہ ہے، یہ رحمت الہی دے 100 حصے دے وچوں سختی کر کے نہیں پلنا، نہ لگو اللہ تعالی دے پالن دی اور پروردگار ہون دی مزید خوبی رب نے بیان فرمائیے کہ الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان ہے حدیث، اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی حکم آدن جہندے وچ نبی پاک فرماویں کہ اللہ تعالی نے این فرمائے، نال این بھی آکھن جو اللہ نے این فرمائے. وہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالی دی جڑی رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. جہندی وسیع دا وسیع ہون دا اندازہ تو سنی ویلا سے مختصری نے باتیں کہ ساکو جڑی بات سمجھ آئی کہ اللہ سونا بہت مہربان. اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نتیجہ ہے کہ اساں تساں زندگی بسر کریں دے ہوتے. یہ جو کچھ رب نے ساکو دیتے یہ اللہ دی رحمت ہی تے ہے. آسمان اللہ دی مہربانی دا نتیجہ، زمین اللہ دی مہربانی دا نتیجہ، سارا وجود اللہ دی مہربانی دا نتیجہ ہے. رب دے کرم و فضل نال، رب دی مہربانی نال ساری تواڈی زندگی بسر تھی نہیں پی. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے کہ پہلے دور دا ایک بندہ ہا، اوکو رب نے توفیق دیتی ہے 500 سال دا عرصہ اندہ صرف اللہ دی عبادت اچ گزریا. کوئی دین ایسا نہ جیڑے دین اللہ دی عبادت نہ کیتی ہوئے. 500 سال دا عرصہ
نبی علیہ السلام فرمائندن وہ بندہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اندے نام اعمال تے نظر کی، رب نے فرمایا فرشتے ہو میں ایکوں اپنی رحمت دے نال اپنی جنت وچ داخل کرنا۔ جڑے ویلے اللہ نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی رحمت دے نال خاص مہربانی نال اپنے ہی بندے کو جنت دینا، تے اون بندے بات کی تھی، آکھن لگا اے اللہ میں عبادت کر کے آیا، میں تیری اطاعت کر کے آیا، فرما برداری کر کے آیا، تسا اے آکھو ہاں کہ ایندی عبادت دی وجہ تو میں ہی کو جنت دینا، ایندی نیکی دی وجہ تو میں ہی کو جنت دینا، میرے تو میری نیکی کو بناؤ آ، میرے واسطے خوشی تھی ویا، میری وہ جڑی محنت کر کر کے تھکاوٹ ہے وہ بھی ختم تھی ویا، تے اساں جڑی نیت نالی باتاں کی چان وال اساں مطمئن بھی تھیوں آ کہ سب کو ساری کیتی ہوئی عبادت دا پھل مل گئے۔ اے اللہ تساں فرمائے میں اپنی رحمت دے نال تے کو جنت دینا، یہ تے ایویں ہی ہے جویں کیجے میں کوئی سفارشی جنت وچ نہ پیاؤں گا، تساں میں کو میری نماز دی وجہ تو میری عبادت دی وجہ تو جنت دیو۔ نبی علیہ السلام فرمیندن اللہ تعالیٰ نے اون دے سامنے ترازو لوائے نام اعمال کو رکھن واسطے، ترازو دے ایک پلڑے اللہ تعالیٰ نے 500 سال دیاں عبادتاں اونجا رکھ دیچن، جتی کاغذ ہن، جتی دفتر ہن، جتی رجسٹر ہن، اور بے پلڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں جیڑیاں اون دے ہوتے رحمتاں تھیاں ہن، نعمتاں تھیاں ہن، انہاں دے وچوں ایک نعمت ایک رحمت اکھ اللہ نے او رکھ دیتی ہے، صرف ایک اکھ بھی رحمت ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائن جڑے ویلے ترازو چاہتا گئے تولیا گئے تے 500 سال دی عبادت اللہ پلڑا اتے چویا کھڑا جویں آکھی جے ایندے چ وزن ہی نہ ہوئے، اور ایک اکھ والا جڑا پلڑا او ایویں تلے لاتا جویں 14 طبق جہان دا وزن ہو۔ نبی علیہ السلام فرمائن وال اللہ نے اودے کے پوچھے دسا ہن تیرا کیا خیال ہے؟ والوں بندے آکھیا اللہ میں سمجھ گیا بھاویں کوئی بندہ 500 سال دی زندگی اور عرصے دا عبادت گزاری کیوں نہ ہوئے، جب تک تیری رحمت نال نہیں تب تک بندہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ سارے ہتھیں دی حرکت، سارے پیریں دی چلن، سارے بالیں بچیں دیاں رونقاں، سارا روزی روٹی، ساری صحت دی بحالی، اسا اگر کہیں چیز تے فخر کر بانے ہیں اندے ہوتے سادہ کوئی اختیار نہیں، نہ ہی سادہ کوئی کمال ہے، سب اختیار بھی میرے اللہ دا ہے، سب کمال بھی میرے اللہ دا ہے، سب مہربانی بھی میرے اللہ دی ہے۔ حدیث چندے نبی کریم علیہ السلام دے حجرے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے اپنے گھر تشریف فرمان، آواز دیوان والی ایک عورت نے آواز دیتی ہے اور آواز دے کے آدھی ہے نبی دے اہل بیت، اے نبی دے گھر والو میں کئی نہیں تو بکھیاں میرے بال بھی بکھین، اگر تھی سکے تے کھانا کھوا دیو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھلے جن دے جن ایک عورت کھڑی ہوئی ہے تے اون دے نالوں جا دودھ بیٹھاں بھی ہیں دھیری بھی ہیں، ایک بیٹی سجے پاسے بھی بیٹی کھبے پاسے تے آکھن لگی اماں جی اس بکھے ہیں ساکو کھانے دی طلب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر آیا اپنے پورے گھر دی اپنے پورے حجرے دی تلاشی کریں یا وجہاں جو متاں کچھ کھاون دی لپ ہوئے تے بڑی مشکل دے نال دو دانے کھجور دے لبھین۔ حضرت اماں جان نے چاہتن تے نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ باہر بن کے عورت دے ہاتھ پکڑوا دیں دیئے، اے جڑی ماں اپنے بالیں تا بیٹھیں تے دھیری کو رلائی ودی ہے، اندے ہاتھ جڑے ویلے کھجور دے دانے ہیں، ایک دانا اپنا اون دھی کو چریتے سی، بیا پنڈ دا دانا اون بیٹی کو چریتے سی، آپ خالی بکھی رہ گئی ہے۔ حضرت اماں عائشہ دے دل خیال ہے اے اماں بھی کھاوے ہا ایکو بھی کشے کھاونی چاہی دی ہے، دوبارہ اپنے گھر چگین حجرے دے اندر تلاشی کی تینے کافی دیر دے بعد مزید ایک دانا کھجور دا مل پے۔ ایک حدیث یاد آگئی، آپ نے فرمایا جیرے گھر وچ کھجور نہیں مکدی اون گھر وچ خیر نہیں مکدی۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی دی سب تو وڈی غذا صحابہ دی کھجور ہوندی،
مہمان نوازی کھجور نال، افطاری کھجور نال، سحری کھجور نال۔ کھجور صحت دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کھجور آپ نے فرمایا جڑے گھر کھجور نہیں مکدی وہ گھر خیر نہیں مکدی۔ کھجور ولائی کھجور ملی ہے۔ حدیث چندے حضرت میں گال ہوا رحمت دی کرنی ہے لیکن سمجھاونی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تیجی واری آکے دوجی واری آکے وہ پنڈ دا دانا پکڑوائے تے آپ ہی میں دیکھن لگ گئے نا اے تریجا دانا جڑے ویلے این عورت دے ہاتھ چ حضرت اما عائشہ نے لیتے تے اے کھجور دا دانا اپنے منہ دے قریب کرن لگی ہے تے ایندے بال اپنی اماں دو دیکھن لگ گئے نا تے اے جلدی نال دو حصے چکی تنسی ایک حصہ اپنی اوندھی کو چڑھتے سی بیا حصہ اوندھی کو چڑھتے سی تے لگی گئی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تے وقت گزردہ رہ گئے۔ عشاء دی نماز دے بعد امام کائنات اپنے حجرے تشریف گن رہے تے آپ نے نیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے چہرے تے تعجب ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ دے نبی نواں ماجرا ڈٹھے میں نویں کہانی ڈٹھی ہم نواں رولا ڈٹھے میں ماں آپ کھجور نہیں کھا دی تے اپنے بالیں دے نال اتنا پیار پئی کریں دی آئی پہلے بھی اپنے بالیں کو دے دیتی ہے تے جڑا حصہ میں اوندے واسطے دیتے میں وہ بھی اپنے بالیں کو دے دیتے سی۔ میرے نبی پاک نے فرمائی دے تعجب دی کیا بات ہے؟ اللہ دے نبی تعجب ہے آج پتہ لگے کہ کیا ماں دی ممتا اپنے بالیں دے نال اتنا پیار کریں دی ہے، کیا ماں اپنے بچے واسطے اتنا مہربان ہو دی ہے۔ آپ بھوکی تھی ونجے تے اپنے بالیں کو رجا کے کھواوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرا تعجب کرنا حق ہے، اللہ نے تک اولاد نہیں دیتی، اولاد دے ویات تک پتہ لگیا کہ ماں دی ممتا اولاد نال کتنا پیار کریں دیئے۔ تے اگلی گال بھی سن تعجب دی کیا ضرورت ہے؟ اے جڑی شفقت ڈٹھی آئی، اے جڑا پیار ڈٹھائی، اے جڑی مہربانی ڈٹھی آئی، ماں اپنے بالیں دے نال مہربانی دے نال پیش پیندی آئی۔ اے میری عائشہ یہ تو ایک حصہ مہربانی دا ہے، رب 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں جڑا کچھ تائیں ڈٹھے اساں بھی جڑا کچھ دیتے پہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے۔ کتنا نبی کریم علیہ السلام نے مثال اصل اللہ دی رحمت دی سمجھائی کہ تعجب دی بات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام میں صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تے ایک عورت بھج دی ودی آئی کہیں ملے سجے کہیں ملے کھبے اندھا بوچھن چادر ہٹیا ودا سیر توں حتیٰ کہ ایک روایت چندے اندھی چھاتی توں سینے توں دودھ دے ٹپکن دا بھی پتہ لگدا پیا تے گھبرائی بہوں ودی آئی۔ صحابہ کرام نے آخر پوچھے یہ کیا مسئلہ اسی عورت دا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو آپ کو پتہ ہے؟ انہیں کہ نہیں پتہ۔ آپ نے فرمائی دا بال گم تھی گئے تے اپنے بال دی تلاش ہے سر گرداں ہے، یہ اپنے بال دی محبت ہے جتنی گرم ہے تے اتنی مصروف ہے کہ کو پتہ ہی کہیں نہیں کہ میرے دوپٹے دا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام نے جڑے ویلے کیفیت ڈٹھی ماں دا اپنے بچے دی خاطر بھجنا ڈٹھا، امام کائنات نے جڑی بات سمجھائی صحابہ نے سمجھی، سارے صحابہ حیران تھے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حیران تھی من دی ضرورت نہیں، حیران تھی من دی ضرورت نہیں، یہ جڑا تساں پیار دے دے پئے ہو ماں اپنے بال دی خاطر کریں دی ودیے تے بھج دی ودیے، ایک حصہ ہے اللہ ہی ماں کے 99 سے زیادہ اپنے ہی بندے نال پیار کریں دے۔ اللہ بہت مہربان، اللہ بہت مہربان، جتھا ماں دی ممتا مک ونجے اتھوں اللہ دا پیار شروع تھی۔ اللہ بہت وڈا مہربان ہے۔ آدھنا بھی 70 ماں جتنا پیار کریں دے، 70 کیا 70 عرب 70 خراب ماں کنے بھی زیادہ اللہ پیار کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھائیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائیے. رب دی مہربانی دا اندازہ لاؤ. اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اپنی امت کو ڈس دیو ایسے بندے جڑے بندے گناہگار ہیں انہاں کو میں اللہ دا سنیہ دیو. یا اللہ کیڑا سنیہ ہے؟ قل فرما دیو میرے محبوب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب ڈس دیو میرا انہاں بندیاں کو پیغام دیو جڑے بندے اپنی جان تے ظلم کریں دے رہ گئے, جڑے بندے گناہ کریں دے رہ گئے, جڑے بندے پاپ کریں دے رہ گئے, جڑے بندے میں اللہ دی بغاوت کریں دے رہ گئے, جڑے بندے بے نماز بنے رہ گئے, جڑے میرے کے دور رہ گئے, ایسے بندے جڑے اپنی جان تے ظلم کریں دے ودن انہاں کو ڈس دیو میں اللہ کریم دا پیغام دے دیو. آنکھو میرے بندو جڑے اپنی جان تے ظلم کی تھی ودے ہو میں اللہ دا تو کو پیغام لا تقنطوا من رحمت اللہ. تھوڑے گناہ میں دی مقدار تھوڑی ہے, اللہ دی رحمت دی مقدار زیادہ ہے. اے گناہ کرن والے ہو, اے خطامہ کرن والے ہو, میں اللہ دا تو کو پیغام ہے کہ میری رحمت کے مایوس نہ پیتی ہوئے. یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار. رات دی تاریکی بھر رہو گناہیں کے, دین دا اجالا بھر رہو گناہیں کے. انان السماء آسمان دی بلندی تک اپنے گناہ چاہو, حتیٰ کہ سمندر دی جھاگ کے زیادہ اپنے گناہ چاہو. والوی میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے, والوی میں اللہ دی مہربانی زیادہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آونجو ایک باری میرے درد ہیں میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے. ایک بھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک بندہ ہے اپنی ڈاچی تے سوارے, روٹی نہ لے, پانی نہ لے, سفر تے ویندہ پے, جنگل پر بیابان دا علاقہ ہے, رستے دے اندر تھکا ترٹا ودائی, سواری اپنی لہنچا کی تھی اس درخت دی ٹیک لگ گئے تے ایمیں آنکھ لگی اس تے نیندر آ گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمینن جڑے ویلے ہوندی آنکھ کھلی ہے ڈٹھے سے ہوندی سواری کہنا آئی چوری تھی گئی ہے یا گم تھی گئی ہے, روٹی دا سامان بھی نہ آلا تے پانی دا سامان بھی نہ آلائی. جنگل دا علاقہ ہے, سجے پاسے آبادی نہیں, کھبے پاسے آبادی نہیں, اگو آبادی نہیں, پچھو آبادی نہیں, ہر پاسے ویران ہی ویران ہے. رستے دا بھی پتہ نہیں پیا لگدا, پانی پیون واسطے کہنے. اللہ دے نبی فرمائے ٹیک لگے دوبارہ نیت دے نال کہ میں بس موت دا بھالا کراں, ہن موت آسی تے میری جان چھڑ سی, نہ میں اگاں ون سکدا نہ میں پیچھے ون سکدا. امام کائنات نے فرمایا میں ٹیک لا کے ستے آنکھ لگ گئی ہے. جڑے ویلے دوجی واری اندی آنکھ کھلی ہے سامنے ڈٹھے سی سواری بھی آئی کھڑی آئی تے کھانا بھی سواری تے موجود آئی. حال دے دا مطلب کیا ہے؟ اگلی گال اچھا ٹھیک ہے ول اے جڑا خوش تھے, اے جڑا خوش تھے, اے جڑا خوش تھے. حدیث ہے اے جا میں لفظ کچھ گھاٹا لینا پہ اے جڑا خوش تھے جڑا ہوں جملہ آلہ ہے اتھو تو آپ اندازہ لوائے تے جملہ دشا میرے نبی پاک نے. اے جڑا بندہ خوش تھے گم تھی ہوئی سواری کو سامنے ڈٹھے سی تے اتنا خوش تھے, اتنا خوش تھے, اتنا خوش تھے, آسمان دی طرف ہاتھ کھڑے کی تنسی اللہ دا شکر ادا کرنا پہ تے اپنی خوشی دا اظہار کرنا پہ تے آکھن لگے اللہم انت عبدی وانا ربکا. اے اللہ تو میرا بندائی تے میں تیرا رباں. چیتا پٹی جی خوشی ہے آدھن خوشی ہے چیتا پٹیا ودے. اے اللہ تو میرا, حالانکہ آکے اللہ تو میرا رب ہی میں تیرا بندہ تائیں کرم کی تے سواری والا دیتی. صحابہ کرام حیران تھے, اللہ دے نبی وچ اللہ نے غصہ کیتا ہو سی
جڑے ویلے اللہ کو بندہ آکی بیٹھا آئی آپ کو رب آکی بیٹھا میرے نبی کریم مسکرا پہن فرمایا نہیں جڑے ویلے این کیفیت ہے خوشی دی کیفیت ہے بھول کے آدھا بیٹھا اللہ نے فرشتے کو ہوں ویلے فرمایا کہ جی میں گم تھئی ہوئی سواری کو دیکھ کے میرا بندے دی خوشی دا عالم ہے جڑے ویلے کوئی بھولیا ہویا گم تھیا ہویا بندہ میری دربار تے میری مسجد جاوے میں اللہ ودھانوے ہی سے زیادہ ہی کنے خوش تھی نا اجامی نہ سمجھ آوے ایندی گم تھئی ہوئی سواری والا یہ اے جڑا خوش نہیں جڑے ویلے کوئی رلیا ہویا بندہ بھولیا ہویا بندہ میں اللہ دی بارگاہ وچ آوے تے آ کر کے معافی دے اپنے ہاتھ جا پھیلاوے میں اللہ سناؤں دے معاف کر دینا سارے گناہ تے میں خالی کر کے واپس نہیں کرنا ہوندا اے جڑا وڈا مہربان ہے اے جڑا وڈا مہربان ہے اللہ تعالی دی مہربانی دا اندازہ قرآن ہی چلا چھوڑ میں تے کو قرآن ہی چو ایک بات سنے نا تاکہ آپ سمجھی جو اللہ کے جڑا مہربان ہے اللہ تعالی نے فرمائے سورت دانا سورت انفال مکے دے مشرکیں دی عادت آئی ابو جہل نے بیت اللہ دا خلاف پکڑا ہویا تے آدھا کھڑا اللہ سونے اگر تیرا قرآن سچا ہے تیرا نبی سچا ہے سارے تے پتھران دی بارے چا برسا یا دردناک عذاب چا دے اسا تیرے قرآن دی مننا لے نہیں اللہ اے اگر سچے ہم تے پتھران دی بارش برداشت ہے ان دی غلامی برداشت نہیں اے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑا ابو جہل بد دعا کھڑا کریں دا تے شرط بھی لائی کھڑا ہون اگر اللہ عذاب نہ بھیجے آتے لوگ سمجھنا کہ نبی تے قرآن سچے ہوئے نا اللہ عذاب بھیجے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اے منگدہ رہ گئے اے منگدہ رہ گئے علال اعلان منگدہ رہ گئے شریعام منگدہ رہ گئے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے منگدہ رہ گئے اللہ جے تیرا قرآن سچا ہے تیرا محمد جوان سچا ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حجارتا من السماء ابئتنا بعذاب علیم ایک دن گزرے بیا دن گزرے تریجا دن گزرے ساری دنیا انتظار چاہی صاحب آدن سا کو یقین ہے صاحب ضرور آسی کہ کیوں قرآن بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے شرط لائی کھڑے مر پیا ابو جہل شرط لائی کھڑے اللہ جے ایہن سچے رگڑ چھوڑ سکو جے ساکو رگڑے سے انہا مطلب ہے سچے جے ساکو نہ عذاب دے سے انہا مطلب ہے سچے نہیں تے ہاوی لیڈر تے سردار اپنی قوم دا سارے انتظار ہے چل مکہ دا ہر باسی انتظار ہے چل انہیں عذاب اندے کیونکہ نبی تے سچا ہے چاند دین دے بعد میرے نبی سی فرمائے جبریل کیا آساں سچے نہیں سچے ہو جے سچے ہیں تے وہ ظالم شرط لا کے روزانہ اچھاں دھاڑا مار کے دعائیں کریں دے عذاب نہیں آیا تے موقع بھی بنیا پہ منگدائی آپ پہ میری مخالفت دی حد کر دیتی ہے میری گستاخی دی حد کر دیتی ہے موقع بنیا پہ رب کو آنکھوں ہاں رگڑ چھوڑے اللہ دی مہربانی دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جتنا مرضی منگدہ رہے جتنا مرضی منگدہ رہے جتنا مرضی منگدہ رہے میں اللہ دا اعلان ہے سن گنو قرآن بھیجنا بھی ہیں جی اللہ کیا اعلان ہے اللہ فرمائے دے میں عذاب نہیں بھیجنا ان دی پہلی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ تھوڑے جیاں رحمت للعالمین والا پاک وجود نرمی والا وجود جڑے علاقے دے گلیاں چ ودا ہوئے تھوڑی رحمت دا میں کو حیان دے جتنا مرضی منگدا رہے تھوڑی مہربانی دی وجہ تو میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا جتا رحمت ہوئے اتھا عذاب نہیں آتا جتا محبوب ہوئے اتھا عذاب نہیں آتا ایڈو تُساں ٹردے ودے ہو پتھران دیاں بارشاں بساواں نا یا تا تو کو رحمت للعالمین نہ بڑھاواں جے بنائے می نا ای نہیں تھی سکتا تو آدھے وجود دی برکت ہے میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا
کیونکہ تواڈے وچ بھی بڑی رحمت ہے یا تا تو کو رحمت نہ دیواں دتی ام تے ول ایڈو تواڈے تے مہربانیاں ودا کراں ایڈو پتھراں دیاں بارشاں ودا وساواں میں نہیں ہو سکدا تے دوجی وجہ ہے کہ جڑے جڑے تواڈے یار ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ صحابہ انہیں دی ایک عادت ہے جڑی تو کو میں اللہ دسینا یا اللہ کیڑی عادت ہے اللہ فرمے دے ٹردے ودے ہوویں باندے پے ہوویں سمدے پے ہوویں دکانداری کریں دے بیٹھے ہوویں سفر پہ کرنے ہوویں مسجد دواندے پے ہوویں مسجد دے باہر پہ نکل دے ہوویں میں اللہ گواہی دینا میرے محبوب اے تواڈے یاراں دی زبان تے ہر ویلے معافی منگن دے جملے جاری ہوندن جڑے ویلے جڑے صحابی دی زبان تو سنواتے ودے ہوندن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اے میرا محبوب سن کے جتنا مرضی کوئی لانتی کافر میرے کے عذاب منگے جتھا میرے کے معافی منگن والے بندے موجود ہوویں اتھا میں اللہ عذاب نہیں دے ہوگا وہ معافی منگن میں پتھر بھیجا نہیں تھی سکتی کتنا بڑا مہربان ہے اللہ کہ اتھا تساں وہ تو میں عذاب بھیجا اچھا سارے وسیع بچ عذاب ہو سن کیا خیال ہے انہا مطلب ہے نہ معافی منگن والی عادت ہے ساری نہ سارے چ نرمی والی عادت ہووے کی تھئی نرمی شفقت صبر تے حوصلہ اتھا اللہ عذاب دے وے اے قرآن دے خلاف ہووے کی تھئی بخشش منگن دا انداز معافی منگن دا جذبہ تے اتھا اللہ پتھر بھیج کے عذاب دے وے ناممکن ہے اللہ دے تواڈی رحمت دا نتیجہ ہے تے تواڈی بخشش دا اے جڑا وڈا اللہ مہربان ہے کہ میں اپنی مہربانی میری اون دے ظلم کے اون دے عذاب منگن کے زیادہ ہے جتنا مرضی منگدا رہے میں تو کو ڈٹھے میں صحابہ دے معافی منگن دے انداز کو ڈٹھے یہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے دے بھائی میں مہربان ہاں میں مہربان ہاں میں مہربان ہاں کیا مطلب یار آؤ میں مہربان کے فائدہ چاہوں کیا فائدہ چاہوں میرے کے بخشش منگو میرے کے گناہ دی معافی منگو میں اللہ تعالیٰ تو کو معاف کر دے سا اے اصل موقع ہے اے میرے پیغمبر نے کوئی اطلاع دیو میں مہربان بھی ہاں تے بخشن والا بھی ہاں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ فرمے دے جڑا توبہ کرے جڑا آکے معافی منگے جڑا آکے میرے کے گناہیں دا سوال کرے بخشے دا سوال کرے میں اللہ معاف بھی کرنے دا صرف معاف نہیں کرنے دا میں اللہ ہی دے گناہ میں کو نیکیں تبدیل کرنے دا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں اللہ ہی دے گناہیں کو نیکیاں بڑھا لینا ان دی وجہ وکان اللہ غفور الرحیم مہربان بھی ہاں بخشان والا بھی ہاں کوئی آوے میرے دروازے جڑا آوے میں اللہ کو معاف کر دے سا رمضان شریف دا مہینہ بخشش دا مہینہ ہاں گزر گئے رمضان ہوں دیکھنا سائے ہے بھی ساری بخشش بھی تھئی ہے یا نہیں جے نہیں تھئی تے بخشش منگنی چاہیے اللہ دے بھی انہیں کو آواز دے میں بخشن والا میں روزہ سحری افطاری قیام اللیل تراوی رمضان یہ سارا کچھ میرا توڑو بھیجن دا میرا جڑا مین مقصد ہے وہ ہاں میں تاکہ تو کو معاف کر دیں تے آؤ میرے کے معافی منگو جتنی مرضی توڑے گناہ ہیں آؤ میرے کے معافی منگو قرآن چیک اللہ نے بات ذکر کی تھی ذرا کو سنائے گا اور نہ ایک جنگ جندنا ہے جنگ تبوک جنگ تبوک جنگ تبوک بڑی مشکل ترین صورتحال ہے بڑی مشکل گرمی شدید آئی مال کہنہا غربت آئی اولو قحط سالی پریشانی دا عالم صحابہ گئن لیکن ترائے صحابی مرارہ بن ربی ہلال بن امیہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ چ نہیں گئے تریے ہی تھی مدینہ منورہ بیٹھے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئن جنگ کی تھی نے واپس آئین تے انہیں ترییں سوچے جے اساں جھوٹ موٹ بولیا ہو سکتے سارا ایمان چڑھتی ونجے جول کے حقیقت ناس لینے ہیں بھی سارے کی سستی تھی گئی ہے اساں نہیں سے ہے آپ ہی میں بیٹھے ہیں اتریے آگئے اللہ دے نبی اساں جانتے کہنا سے معذرت کرنا ہے سستی تھی گئی سارے
نبی علیہ السلام فرمایا تہاڈا معاملہ میں اللہ دے سپرد کرنا، اللہ جانے تے تسا جانا، میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ انہیں کہ ٹھیک میں کوئی فیصلہ، دیوار گزر دے رہ گئے ایک دی دو دی ترے دی چار دی پانچ دی ہن نبی سی ولا سجے اڑتے ہوئے صحابہ ترے چار دی دے بعد اللہ تعالی نے فیصلہ فرمائے کہ جڑے ترے جوان ہیں جڑے جنگ وچ شریک کہنا ہوئے ہیں تساں سارے انہیں ترائیں نال بائیکاٹ کرنے، کوئی بندہ نہ پیا لاوے، کوئی بندہ لین دین نہ پیا کرے، یہ اللہ دا فیصلہ ہے بھائی، انہیں نال بائیکاٹ چلدا بھائی۔ ہفتہ گزر گئے، دادی گزر گئے، میرے نبی سے نہیں پہ لیندے، صحابہ نہیں پہ لیندے۔ حضرت کعب بن مالک آدن ہر نماز مسجد نبوی وچ جماعت نال پڑھدام تے آخر وچ بانام تے سلام پھیرن دے بعد ایویں سر چاہ کے اتے اتے دے دام جو متا میرے حق کے اللہ والوں کوئی فیصلہ آیا ہوئے، متا نبی سید نرمی آئی ہوئے، لیکن کشے کہنا آئی میں وقت نماز دے بعد لگا وے نام کوئی بندہ میرے نال سلام نہ کریں دا، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن دے بعد حضرت کعب دن میں مسجد نبوی وچ بیٹھا، امام کائنات نے فرمائے لوگو حضرت کعب دی گھر والی گوانیاں آکھو حضرت کعب دے نال آج دے بعد کلام نہ کرے، علاوے نہ بولے نہ سلام دعا نہ کرے، اے اللہ دا فیصلہ ہے۔ حضرت کعب دن میں گھر گیا، گھر علی میں کو اگے روٹی وغیرہ دین دی آئی تھی، آج میں کلہ بیٹھا ہوں تے انتظار وڈی کی تھی ہم تے آخر کار میں کو آواز دے کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا کہ کعب تو میرے سر تا تاج ہیں، شوہر ہیں، خاوند ہیں، لیکن میں اپنے رب دی منیساں میرے واسطے اللہ دا سپیشلی فرمان آئے کہ میں تیرے نال بائیکاٹ کراں، لہٰذا تیرے نال بائیکاٹ برداشت ہے، اللہ دے فیصلے کو ٹھکراون برداشت نہیں۔ صحابہ دا بائیکاٹ، بیوی دا بائیکاٹ، 40 دن گزر گئے، کیا تھا ہے؟ جنگ جو سستی تھی ہے، جنگ جو سستی تھی ہے، کیا حال ہو سی انہاں دا حال اللہ قرآن چلا ہے، کیا حال ہو سی او تو میں ایک آیت کریمہ دا ترجمہ رسنا آپ اندازہ لگا۔ اللہ فرمائے دے تریے خاص کر کعب بن مالک اللہ دے وزنو انہوں نے گمان کیتے زمین انہوں نے ہوتے زاقت علیہم الارض تنگ تھی گئی ہے، کوئی بندہ نہ آلینا، انہیں دا جیمن تنگ تھی گئے، زمین انہوں نے ہوتے تنگ تھی گئی ہے، انہیں گمان کیتے ہون معافی منگنی پوسی اللہ کے، ہون توبہ کرنی پوسی اللہ کے، اللہ دے علاوہ کوئی حال نہیں۔ حدیث پاک کے چندے صحابہ دینا سا مسجد نبوی اج بیٹھے آسے تے 50 دیوار گدرے پیان، اچانک میرے نبی کریم تے وحی دے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے متھے تے پسینہ آئے، آیت کریمہ اتریے، آپ نے فرمائے صحابہ میرے کٹھے جلو، اسا حضرت کعب دے گھر جل دے پئے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت کعب دی توبہ قبول فرما کے دیئے۔ امام کائنات قرآن چاہتی میں دیان وان کے دروازے کو دستک دیتی نے، آپ نے پوچھے کعب دی گھر والی کعب کتا ہے؟ حضرت کعب دی گھر والی آدھی ہے، اللہ دے نبی جدہ دا میں بائیکاٹ کی تے اے اپنے گھر دی چھت دے اتے نظر اندر تے زیادہ تر انہاں دے رومن دی آواز میرے کنے جان دیئے، یا کوئی پتہ نہیں دیوار بھی ہے اٹھائیں گزرے دن، رات بھی اپنے گھر دی چھت دے گزرے دن۔ آپ نے فرمائے میں ٹور رہا ہوں تے آپ پہ نہیں آیا، اللہ نے میں کو کعب دے گھر بھیجے، حضرت کعب کو صد اللہ نے کعب دی توبہ قبول کر کے دیئے، اللہ نے کعب دا رومن قبول کر کے دے، اللہ نے کعب دی معافی قبول کر کے دیئے۔ حضرت کعب تلے آئے، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے سینے نال لایا، اللہ پاک نے سورہ توبہ دیا ایتا نازل فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی حسین دی توبہ قبول کر کے دیئے۔ قرآن گواہی رہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، جڑا اللہ دے نال رابطہ چا کرے رجوع چا کرے، جڑا اللہ نال گڑ گڑا کے معافی دا سوال چا کرے، جتنا مرضی گناہ چاہتی ودا ہوئے اللہ فرمے دے معافی منگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہیں کو معاف کرنے من میں اللہ دا کام ہے۔ بڑا مہربان ہے اللہ، بڑا مہربان ہے، جتنی مرضی کوئی غلطی ہوئے اللہ معاف کر دیں۔
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دے سفر چن تے مسجد ایک بند آئی تے اون دے دروازے تے سوم گئے. کوئی تنوری بندہ ہا جڑا روٹیاں پکیندا ہا او گزرے اون ویلے کام تو چھٹی کر کے. امام صاحب بزرگ آدمیاں نیک آدمیاں ستے پئے انہیں کو اٹھائے نے بابا بزرگو کدو آئے ہو؟ انہیں کہ میں مسافر تے اتھاں رستے تے فرمایا مسجد بند آئی میں کہ لحظہ گزرے نا سویرے نماز پڑھ کے نکل ویس. انہیں کہ نہیں میرے گھر تشریف دینا جلو میں تو اپنا بسترا دینا خدمت کرے. امام صاحب کو گھن گھن او ہن بسترا جڑیں دا ودے روٹی چھوٹی دا خیال پانی دا خیال جیلو ولے جیویں ولے او جڑا تنوری آئی او پتہ کیا دا ودے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار پڑھی رکھے بار بار پڑھی رکھے. امام صاحب کو سجے یا کہ نے بھائی گال سن میں جڑے ویلے دا آیا تو اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی استغفر اللہ کثرت نال پڑھی پئی خیر تے ہے ہوا کہ امام صاحب میں کوئی دعا نال محبت بڑی ہے. انہیں کیوں دی وجہ آکھن لگن جدہ بھی میرے دل وچ نیک ارادہ ہے یا کوئی ٹارگیٹ ہے کوئی ہدف ہے میں استغفر اللہ کثرت نال پڑھدا رہے اللہ میرے دل دے ارادے پورے کرنے دے. کوئی تمنا میری ایسی نہیں جڑی معافی منگن دے بدلے چ پوری نہ تھئی ہوے تے ہن کیوں کثرت دے نال پڑھدا ودائیں. آکھن لگن میری ایک دلی تمنا ہے ہوں پورا کرن دی خاطر بار بار بدا پڑھدا. انہیں کہ او کیڑی ہے؟ آکھن لگن وقت دے امام جنہیں دا نا امام احمد بن حنبل میرا دل دے میرے ہوتے ہوتے موت نہ آوے جے تھی میں امام صاحب دی زیارت نہ کر گنا. امام صاحب آدن کو جان دائیں آدن کائنا نام ودا سونی ودا تک پتہ ہے وہ ہن کتھوں دے. انہیں کہ بھی پتہ نہیں بندہ میں غریب ہاں تنور تے روچاں پکینا آپ اللہ سبب بنا دے سی بس میری نیت ہی ہے اللہ کے معافی منگن والے بندے دے مسئلے حالت ہی میں درا دین. امام صاحب آکھن لگے مبارک ہووی اللہ نے یہ تمنا بھی تیری پوری کر چھوڑی ہے جیڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھے مہمان دے طورت ہے ایدہ نا احمد بن حنبل اندے اکھاں میں جو آنسو آ گئے. اللہ پاک نے بھی یہ بات سمجھائی جیڑا بندہ چاہتے ہوں دے دل دے ارادے پورے تھی میں استغفار کیتا کرو معافی منگا کیتی کرو جڑا بخشش طلب کرے معافی منگے اللہ دے سارے مسئلے آسان کر دیں دے. زیارت نصیب تھی گئی معافی منگا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہم بندہ آ گئے. امام صاحب کوئی وظیفہ دسو میں کو پوتر نہیں پیا تھی گا. انہیں کہ استغفر اللہ کیا کروا ڈھیر ٹھیک ہے قبلہ بھی آ گئے. امام صاحب کوئی وظیفہ دسو فصلاں خراب تھی گن بارشاں نہیں پیان جا. امام صاحب فرمایا استغفر اللہ ڈھیر پڑھیا کر معافی منگی کر جی قبلہ. تھوڑی دیر ربیہ بندہ گئے. امام صاحب تنگ بڑے ہیں بے روزگار ہیں کوئی وظیفہ دسو اللہ روزی روٹی ڈھیر دے وے. امام صاحب فرمایا استغفار کیتا کر استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ لگا گئے بندہ نال بیٹھا ہوں کہ امام صاحب مختلف قسم دیاں مجبوریاں تو انہیں پریشانیاں دشن جواب ہی کو دیتے ہوئے ان دی وجہ کیا ہے؟ انہیں کہ میں نہیں دیتا جواب اے جواب اللہ دے قرآن نے دیتے میں وہ جواب قرآن اللہ ہی نے دیتے. انہیں کہ وہ کیڑا ہے؟ انہیں کہ اللہ فرمے دے استغفروا ربکم معافی منگو تساں اپنے رب کے انہو کان غفارا یقیناً اللہ بخشانا لائے جلے معافی منگسو یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تو بارشاں میندے دے سی ویمددکم بے اموال اللہ تو مال لچ تواری مدد کرے سی وبنین اللہ تو پتر دے دے سی ویجعل لکم جنات اللہ تو جنتیں باغات دے سی ویجعل لکم انہارا تے اللہ تو نہراں دے سی ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے میرے بندو تو کو کیا تھی گئے تسا میں اللہ دے وقار دا خیال نہیں کریں دے. اتھاں وقار دی گال کے پیچھو معافی منگن دی گال انہیں دوہائیں گالیں کو رلاویں تے ان دا مطلب بن دے اللہ دا وقار تے اللہ دا عزت کرن اے ہے کہ بندہ اللہ کے گناہ دی معافی منگتا رہا. سب تو بڑا بندہ اللہ دی عزت ہو کرنے جڑا اللہ کے معافی منگے. اللہ دا وقار ہے جڑا بندہ اللہ کے معافی منگے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دور اس قحط سالی آئی بارشاں روکیاں اعلان کیتنے کٹھے تھی وہ چٹیال میدان بارش منگ دیں صحابہ کٹھے تھی گئے. وہ جڑی صلاۃ الاستسقاء بارش منگن والی نماز پڑھی دی ہے سارے کٹھے تھی گئے. حضرت عمر میں ہاتھ چاہتن اللہم اغفر لنا
اللہم اغفر لنا ایک واری نہ کئی واری اللہم اغفر لنا بندہ نال بیٹھائی مجمعی آکھن لگن حضرت بارش منگن آیا سے بارش تساں معافی منگی رکھی ہو تساں تے بخشش منگ دے پہو بارش منگن آیا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ جڑے ویلے بارشاں رکیں دے ان دی وجہ ہوندی ہے کہ بندے دے گناہیں دی وجہ ہوندی ہے شامت ہوندی ہے میں اللہ دی بارگاہ وچ معافی دا طلبگار ہاں جڑے ویلے میں معافی منگساں مغفرت طلب کرے ساں اللہ میں کو جڑے ویلے معاف کر دے سی تے اللہ بارش بھی دے دے سی اللہ رحمت بھی کر دے سی ہی واسطے اج آخری جمعہ رمضان دیاں آخری گھڑیاں اللہ دے جے جڑے وڈے پاپ چاہ کے آئے ہو جتنا مرضی اپنے گناہ چاہ کے آئے ہو میری دربار چاہو جھولیاں پھیلاؤ ہانج واؤ ہاتھ چاہو میں اللہ تورے گناہ معاف کر لے سا لا تقنطوا من رحمت اللہ او بدکاریاں کرنے والے ہو اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو او گناہ کرنے والے ہو اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو میرے در سے آونیو آ کر کے معافی منگو میں اللہ تھوڑی انتظار جاؤں معافی منگنا تھوڑی ذمہ داری ہے معاف کر دے من میں اللہ دی ذمہ داری ہے بخشش معافی ایدے بڑے فیدن دلائل ڈھیرن پیغام ہی ہوئے دوستان واسطے ساکو استغفار کرنا چاہیے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن میں ایک دن 100 دفعہ کے زیادہ استغفار کرنا معافی مانگ دا استغفر اللہ فرد نماز تو بعد ترائے واری آپ آدھے ہیں استغفر اللہ واتوبو الیہ استغفر اللہ بھائیو استغفار لازم نبی سی فرمائے من لازم الاستغفار جڑا معافی منگدہ راوے جعل اللہ لہو من کل ذیک مخرجا اللہ ان دی ہر تنگی دور کر دیں دے ہر تنگی ومن کل ہم فارجا اللہ ان دے ہر غم کو دور کر دیں دے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ معافی منگن دے بدلے اللہ کو روزی اتھو دیں دے جتھوں ان دے وہم و گمانے چی نہیں ہوندہ بڑے بڑے لوگاں توبہ کی تھی ایک بندے دے 99 قتلن ایک لمبی بات ہے وہ جلے نیت کی تھی سی رب کو معاف کر دیتے ایک بندہ ہاں ہوں دا نا کفیلا صحیح بخاری ہے چھے کوئی گناہ نہ چھوڑیا سی لیکن دل خیال ہے ڈٹھے سجدہ کیتے سی معافی منگیے سجدے دے وچ اللہ نے موت دیتی تے اللہ نے ان دی مہاڑی تے فرشتے دے ذریعے ان دی چوکھٹ تے لکھوا دیتا ہاں جو تسا مطلب سمجھو کفیل دا منہ پھٹا پیا ہو سی ان اللہ قد غافر للکفلا میں اللہ مہربان نے کفیل دے توبہ دی وجہ تو گناہ معاف کر دیتا یعنی جیڑا بندہ بھی آئے غامد یا قبیلے دی ایک عورت آئی میرے نبی کے آئی میرے کے غلطی تھی گئی ہے میں پیٹ نال بھی ہاں میں کو پاک کرو آپ نے فرمایا میں تے کو دیکھن نہیں چاہتا جے تہیں بچہ جنم نہ تھی نہ ولی ہوتا موقع ملیا پیا آپ بھاج سکتی ہے درک سکتی ہے لیکن نہیں بال جلے جائے وضع حمل تھے آ گئی ہے سونا بال چاہیاں ہونتے پاک کرو آپ نے فرمائے بال کے نوے سی پہلے بال کو کھماون سکھا پیچھے آمی گئیے وات والا یہ کو جرسے دے بعد سیاں دیکھو روٹی دا لکمائی دے ہاتھ تھے چھے میرے نبی فرماتے کو پتہ ہے تیری غلطی دی سزا کیا ہے آکھن لگی ہے پتہ ہے تو سا میں کو کھڈے پورے سو پتھر مرے سو میں کو او تیں ماری رکھ سو جے تیں موت نہ آوے فرمایا برداشت کارگن سے برداشت چوڑھانے آکھن لگی ہے سونا اے برداشت ہے قیامت علی اللہ دے سامنے برداشت نہ کر سکتا اے برداشت میں کو پتھر برداشت شرمندگی برداشت رسوائی برداشت میرے نبی سے فرمایا بال اندہ گھن گھنو بال گھن گھنو شاباش بال گھن گھن کھڑا مارو بھائی کھڑا ماریا گئے عورت کو کھڑا کر دیتا گئے عورت کھڑی تھی گئی ہے فرمایا مارو پتھر سارے پتھر مرے نے لگ دے پہ حضرت خالد بن ولید دا جڑا پتھر لگے وہ متھے تے لگے چون جالا پاسا لگے خون دا فوارا نکھتے حضرت خالد بن ولید دے کپڑے تے ہیں حضرت خالد گندی عورت پلیت عورت وینجے میرے کپڑے بھی پلیت کر گئیں میرے نبی پاک بال دے کٹھے تھوڑا پریں تھی کے بیٹھے ہیں تے خالد دا جملہ ہے حدیث چندے نبی سی فوراً اٹھی کے فرمائے محلن یا خالد اوے خالدہ زبان بند کر روک ونج خالد خبردار جتا ولائی کو گندی عورت ہے کیا
اللہ دے نبی میرے کے کیا تھی گئے تسا میرے تے ناراض تھی گئے ہو خیریت؟ آپ نے فرمایا کملا تو گندی عورت آدا پئی میں دے دا بیٹھا رب نے آسمان تو فرشتے بھیجن وہ اندی انتظار اچ کھڑن اندی روح نکلے وہ کو جنتی لباس اچ پا کے جنت گھن ونجن تے اللہ میں کو ہونے جبریل دے ذریعے دسائے ای مائی دی توبہ میں اللہ کو انجی پسند آئیے انجی پسند آئیے اگر میں چاہواں ای کل ہی دی توبہ نال مدینے دے 70 گناہگاریں کو معاف کر دے کیوں نہیں میں کریں دے توبہ کیوں نہیں میں مانگ دے معافی اے جڑا غفور الرحیم ہے جڑا آوازاں دے وے سدے جڑا سدے آپ آکھے آؤ میری دربار تے میں اللہ تورے گناہ معاف کر دے ساں بھائیو اے موقع اے پیکیج اے بمپر آفر اے یکم شوال دے بعد موقع نہیں